أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور یہی آج بھی ذکر چل رہے گا۔ غزوہ حمراء الاسد، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن احد سے واپس تشریف لائے۔ اتوار کے دن جب فجر طلوع ہوئی تو حضرت بلال نے اذان دی اور بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے آ رہے تھے۔ جب وہ ملل میں تھے تو قریش نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ملل مکے کے راستے میں مدینہ سے 28 میل کے فاصلے پر مقام کا نام ہے، اور انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا، تم لوگوں نے انہیں نقصان پہنچایا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور تکلیف پہنچائی، اور پھر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور تباہ نہیں کیا۔ ان میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگ باقی ہیں، کفار نے کہا کہ ان مسلمانوں میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگ باقی ہیں جو تمہارے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے، بس واپس چلو تاکہ ہم ان لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ دیں جو ان میں باقی رہ گئے ہیں۔ صفوان بن امیہ اس بات سے انہیں روکنے لگا، یعنی کافروں میں وہ بیٹھا تھا، وہ انہیں روکنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ایسا نہ کرنا، کیونکہ وہ لوگ جنگ لڑ چکے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ جو لوگ جنگ میں آنے سے رہ گئے تھے اور وہ بھی تمہارے مقابلے میں ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، تم واپس چلو کیونکہ فتح تو تمہاری ہی ہے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر تم واپس گئے تو تم شکست کھا جاؤ گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور ان کو اس مزنی صحابی کی بات بتائی، تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کی طرف چلیں تاکہ وہ ہمارے بچوں پر حملہ آور نہ ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ رسول اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ دشمن کے لیے نکلو، اور ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گزشتہ روز لڑائی میں شامل تھا، یعنی احد کی لڑائی میں شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا منگوایا جو کہ گزشتہ روز سے بندھا ہوا تھا، اس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی کو دے دیا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو دیا تھا۔ بہرحال مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد پہنچا
تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا اور مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ غزوہ بنو نذیر یہ 4 ہجری میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ بنو نذیر کے یہاں تشریف لے گئے۔ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں تشریف لے کر گئے تھے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کے 2 مقتولوں کی دیت وصول کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 کے قریب صحابہ تھے، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے رقم کی بات کی تو یہودیوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم، آپ پہلے کھانا کھا لیجئے پھر آپ کے کام کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے آپس میں سازش کی اور کہنے لگے کہ اس شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، اس لیے بتاؤ کون ہے جو اس مکان پر چڑھ کر ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دے تاکہ ہمیں ان سے نجات مل جائے۔ اس پر یہودیوں کے ایک سردار عمر بن جہاش نے اس کی حامی بھری اور کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، مگر اسی وقت سلام بن مشکم نامی ایک دوسرے یہودی سردار نے اس ارادے کی مخالفت کی اور کہا یہ حرکت ہرگز مت کرنا، خدا کی قسم تم جو کچھ سوچ رہے ہو اس کی انہیں ضرور خبر مل جائے گی۔ یہ بات بدعہدی کی ہے جبکہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ موجود ہے۔ پھر وہ شخص جب اوپر پہنچ گیا یعنی پتھر گرانے والا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا دے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے اس سازش کی خبر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ یہودی کیا کرنے والے ہیں۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس طرح روانہ ہو گئے جیسے آپ کو کوئی کام ہے۔ آپ تیزی کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب میرے شہر میں نہیں رہ سکتے، اور تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو 10 دن کی مہلت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنا وطن ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اس پیغام پر مسلمان جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جنگی پرچم حضرت علی نے اٹھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی طرف لشکر کشی فرمائی تو عشاء کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 صحابہ کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی کمان ایک روایت کے مطابق حضرت علی کے سپرد فرمائی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ سعادت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سختی کے ساتھ محاصرہ کیے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یعنی یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، اور آخر کار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو اس شرط پر جلا وطن ہونے کی اجازت دے دی جائے اور جان بخشی کر دی جائے کہ سوائے ہتھیاروں کے انہیں ایسا تمام سامان لے جانے دیا جائے جو اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط اور درخواست منظور فرما لی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 15 روز تک ان کا محاصرہ کیا، جبکہ بعض روایات میں دنوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اجازت سے غزوہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والا سارا جو مال غنیمت تھا وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ غزوہ بدر الموعد یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب
جب غزوہ احد سے واپس آنے لگا تو اس نے بآواز بلند کہا کہ آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات بدر الصفراء کے مقام پر ہوگی، ہم وہاں جنگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا اسے کہو ہاں انشاءاللہ۔ اسی پر لوگ جدا ہو گئے، قریش واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس وعدے کے بارے میں بتا دیا۔ بدر مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو وادی صفراء اور جار جو مقام ہے اس کے درمیان واقع ہے۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جگہ ہر سال یکم ذی قعدہ سے 8 روز تک ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا۔ بہرحال جوں وعدے کا وقت قریب آ رہا تھا، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا، خوف پیدا ہو رہا تھا اس کو۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس مقررہ وقت میں آپ سے ملاقات نہ ہی ہو۔ ابو سفیان ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ایک لشکر جرار لے کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے، تاکہ یہ خبر اہل مدینہ تک پہنچا دے کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے، اور عرب کے گوشے گوشے میں خبر پھیلا دی جائے تاکہ مسلمانوں کو اس سے خوف زدہ کیا جا سکے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دے گا۔ ہم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہم اس کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتے۔ وہ یعنی کفار اسے بزدلی شمار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق تشریف لے چلیں، بخدا اس میں ضرور بھلائی ہے۔ یہ جذبات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی، یعنی کہ ابو سفیان وغیرہ کے لشکر کی تیاری کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اپنے پیچھے مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن ابی بن سلول کو امیر مقرر فرمایا اور اپنا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا، اور مسلمانوں کے ہمراہ بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ 1500 مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے بدر کے مقام پر لگنے والے میلے میں خرید و فروخت کی اور تجارت میں کافی نفع کمایا، اور 8 روز قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ وہ میلہ جو لگا ہوا تھا وہاں مسلمانوں نے پھر تجارت بھی کی کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ تو ہونی ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو کم از کم تجارت وہاں ہو جائے، اور اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو اگلے سال دوبارہ ملنے کا جو چیلنج دیا تھا، اس کی مزید تفصیل ہے، اور یہ تفصیل حضرت بشیر صاحب نے لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد میدان سے لوٹتے ہوئے ابو سفیان نے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر تمہاری جنگ ہوگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ اس لیے دوسرے سال یعنی 4 ہجری میں جب شوال کے مہینے کا آخر آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے، اور آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ابی کو امیر مقرر فرمایا۔ دوسری طرف ابو سفیان بن حرب بھی 2000 قریش کے لشکر کے ساتھ مکے سے نکلا، مگر باوجود احد کی فتح اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے اس کا دل خائف تھا، اور اسلام کی تباہی کے درپے ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت کا انتظام نہ ہو جائے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہوئے۔ چنانچہ ابھی وہ مکے میں ہی تھا کہ اس نے ایک شخص نعیم نامی کو جو ایک غیر جانبدار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مدینے کی طرف روانہ کر دیا، اور اسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اور جھوٹ سچ بنا کر جنگ سے نکلنے کے لیے باز رکھے۔ چنانچہ ایک شخص مدینے میں آیا اور قریش کی تیاری اور طاقت اور ان کے جوش و خروش کے جھوٹے قصے سنا کر اس نے مدینے میں
ایک بے چینی کی حالت پیدا کر دی، حتیٰ کہ بعض کمزور طبیعت لوگ اس غزوے میں شامل ہونے سے خائف ہونے لگے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی تاریخ فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم نے کفار کے چیلنج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے، اور خواہ مجھے اکیلا جانا پڑے میں جاؤں گا اور دشمن کے مقابلے پر اکیلا سینہ سپر ہوں گا۔ تو لوگوں کا خوف جاتا رہا اور وہ بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 2000 سپاہیوں کے ہمراہ مکے سے نکلا۔ لیکن خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان تو بدر میں اپنے وعدے پر پہنچ گئے، اور قریش کا لشکر تھوڑی دور آ کر پھر مکہ لوٹ گیا۔ اور اس کا قصہ یوں ہوا کہ جب ابو سفیان کو نعیم کی ناکامی کا علم ہوا تو وہ دل میں خائف ہوا اور اپنے لشکر کو یہ تلقین کرتا ہوا راستے سے لوٹا کر واپس لے گیا کہ اس سال قحط بہت ہے اور لوگوں کو تنگی ہے، اس لیے اس وقت لوٹنا ٹھیک نہیں ہے، اس وقت لڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب کشائش ہوگی تو زیادہ تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے۔ اسلامی لشکر 8 دن تک بدر میں ٹھہرا، اور چونکہ وہاں ماہ ذو قعدہ کے شروع میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو ان ایام میں بہت سے صحابیوں نے اس میلے میں تجارت کر کے کافی نفع کمایا، حتیٰ کہ انہوں نے اس 8 روزہ تجارت میں اپنے راس المال کو 2 گنا کر لیا۔ جب میلے کا اختتام ہو گیا اور لشکر قریش نہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پوچھ کر کے مدینے واپس تشریف لے آئے، اور قریش نے مکے میں واپس پہنچ کر مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ غزوہ بدر الموعد کہلاتا ہے۔ غزوہ بنو مستلق ایک ہے جو 5 ہجری میں شعبان 5 ہجری میں ہوا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بنو مستلق کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے۔ بنو مستلق خزاعہ کی شاخ تھی۔ یہ قبیلہ ایک کنویں کے پاس رہتا تھا جس کو مریسی کہتے تھے۔ یہ فرو سے ایک یوم کے مسافت پر تھا، اور فرو اور مدینہ کے درمیان قریباً 96 میل کا فاصلہ تھا۔ علامہ ابن اسحاق کے نزدیک غزوہ بنو مستلق 6 ہجری میں ہوا، جبکہ موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک 4 ہجری میں ہوا، اور واقعی کہتا ہے کہ یہ غزوہ شعبان 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو 5 ہجری کا ہی لکھا ہے۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی کہ قبیلہ بنو مستلق نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف شعبان 5 ہجری میں 700 اصحاب کے ساتھ پیش قدمی فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سپرد فرمایا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت عمار بن یاسر کو دیا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو سپرد فرمایا۔ واقعہ افک، اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ بنت حضرت ابوبکر پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی۔ یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے معروف ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ یہ روایت گو کہ ایک صحابی کے ضمن میں پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی جان ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جو روایت میں لکھا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ۔ اور پھر جس کا قرعہ نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ نے ایک غزوے میں ہمارے درمیان قرعہ ڈالا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا قرعہ نکلا، میں آپ کے ساتھ گئی۔ حجاب کے حکم کے نازل ہونے کے بعد
کہتی میں ہودج میں اٹھائی جاتی اور اسی میں اتاری جاتی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے اور ہم مدینے کے قریب ہوئے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم فرمایا۔ میں کھڑی ہوئی جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا، پھر میں چل پڑی یہاں تک کہ لشکر سے آگے نکل گئی۔ پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی تو ہودج کی طرف آئی اور میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا اصفار کے نگینوں کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ بہرحال کہتی ہیں میں واپس گئی اور اپنا ہار ڈھونڈنے لگی۔ اس کی تلاش نے مجھے روکے رکھا اور وہ لوگ آئے جو میری سواری کو تیار کرتے تھے جس میں بیٹھتی تھیں یہ ہودج میں، اور انہوں نے میرا ہودج اٹھایا اور اسے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ میں اس میں ہوں، کیونکہ عورتیں ان دنوں میں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں اور ان پر زیادہ گوشت نہ ہوتا تھا اور وہ تھوڑا سا ہی کھانا کھایا کرتی تھیں۔ بہرحال لوگوں نے ہودج کے بوجھ کو غیر معمولی نہ سمجھا جب اسے اٹھایا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور میں کم عمر لڑکی تھی، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے اور میں نے اپنا ہار پا لیا۔ بعد اس کے کہ لشکر چلا گیا، میں ان کے پڑاؤ پر آئی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں اپنے پڑاؤ کی طرف گئی جس میں تھی، اور میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو میرے پاس واپس آئیں گے۔ اس حال میں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی زکوانی لشکر کے پیچھے تھے۔ وہ صبح میرے پڑاؤ پر آئے اور انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا وجود دیکھا۔ وہ میرے پاس آئے اور حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ میں ان کے انا للہ پڑھنے پر جاگ اٹھی۔ جب انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، انہوں نے اس اونٹنی کا پاؤں موڑا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ جب وہ بیٹھ گئی اونٹنی اور میری سواری کو لے کر چل پڑے یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچے۔ بعد اس کے کہ لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے، پھر جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور اس افق کا بانی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ ہم مدینے پہنچے، میں وہاں 1 ماہ بیمار رہی اور لوگ افق لگانے والوں کی باتوں میں لگے رہے، اور میری بیماری میں یہ بات مجھے بے چین کرتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہ دیکھتی جو میں آپ سے دیکھتی تھی۔ جب میں بیمار ہوتی آپ اندر تشریف لاتے اور سلام کہتے، پھر فرماتے تم کیسی ہو۔ مجھے اس واقعہ کا یعنی واقعہ افق کا کچھ بھی علم نہ تھا، یہاں تک کہ جب میں کمزور ہو گئی تو میں اور مصطح مناسے کی طرف گئیں جو ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی۔ ہم نہ نکلتے مگر رات سے رات تک رات کا انتظار کیا کرتے تھے، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنائے تھے۔ گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ بہرحال کہتی ہیں اس سے قبل ہماری حالت پہلے عربوں کی سی تھی جو جنگل میں یا باہر الگ جا کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ میں اور مصطح بنت ابو رحم دونوں گئیں۔ ہم چل رہی تھیں کہ وہ اپنی اوڑھنی سے اٹکی اور اس نے کہا مصطح ہلاک ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کیا ہی بری بات ہے جو تم نے کہی ہے، کیا تم ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو بدر میں موجود تھا؟ تو اس نے کہا اے بھولی بھالی لڑکی، کیا آپ نے سنا نہیں جو لوگوں نے کہا؟ تب اس نے مجھے افق والوں کی بات بتائی۔ اس پر میری بیماری مزید بڑھ گئی۔ پھر جب میں اپنے گھر واپس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے سلام کیا اور آپ نے فرمایا تم کیسی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا مجھے اجازت دیں کہ والدین کے پاس چلی جاؤں۔ میں اس وقت چاہتی تھی کہ میں ان دونوں یعنی اپنے والدین کی طرف سے خبر کا یقینی ہونا معلوم کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنے والدہ سے کہا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی، اس معاملہ میں اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالو۔ اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی آدمی کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو اور اس کی سوکھنے ہوں اور پھر اس کے خلاف باتیں نہ کریں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ ایسی بات کا چرچا کر رہے ہیں۔
انہوں نے بیان فرمایا یعنی حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ میں نے وہ رات اس طرح گزاری کہ صبح ہو گئی اور میرے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ مجھے ذرا سی بھی نیند آئی۔ پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ جب وہی میں تاخیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک حضرت اسامہ کا تعلق تھا تو انہوں نے مشورہ دیا اس کے مطابق جو وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ کی حالت کو بھی جانتے ہوں گے کہ نیک پارسا عورت ہیں۔ بہرحال حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی ہیں اور اللہ کی قسم ہم سوائے بھلائی کی اور کچھ نہیں جانتے۔ اور جہاں تک حضرت علی بن ابو طالب کا تعلق ہے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں رکھی اور اس کے سوا اور عورتیں بھی ہیں، بہت ہیں، اور اس خادمہ سے پوچھیے وہ آپ سے سچ کہہ دے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے بریرہ، کیا تم نے اس میں کوئی بات دیکھی جو تمہیں شک میں ڈالے؟ بریرہ نے عرض کیا نہیں، اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں سے اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں عیب سمجھوں کہ وہ کم عمر لڑکی ہے، گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری آتی ہے اور وہ اسے کھا جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں معذرت چاہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھے اس شخص کے بارے میں معذور سمجھے گا جس کی اظہار رسانی میرے اہل کے بارے میں مجھے پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات نہیں جانتا، اور لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بات میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور میرے گھر والوں کے پاس وہ نہیں آتا تھا مگر میرے ساتھ۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بخدا میں اس سے آپ کو معذور ٹھہراؤں گا، اگر وہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج سے ہے تو آپ ہمیں ارشاد فرمائیں، ہم آپ کے ارشاد کے مطابق کریں گے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور وہ خزرج کے سردار تھے، اور اس سے پہلے وہ بھلے آدمی تھے، لیکن انہیں حمیت نے اکسایا اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا، اللہ کی قسم تم اسے نہیں مارو گے، یعنی آپس میں قبیلوں کی ٹھن گئی، اور نہ اس پر طاقت رکھتے ہو۔ حضرت اسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور ماریں گے، تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف سے جھگڑتا ہے۔ اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھڑک اٹھے یہاں تک کہ وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، ان کو دھیما کیا یہاں تک کہ خاموش ہو گئے، اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سارا دن روتی رہی، یہ کہانی تو واقعہ تو آپ کو علم میں آ گیا، لیکن اصل بات تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ تو ہوتا رہا، لیکن میں سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمے اور نہ مجھے نیند آئی۔ میرے ماں باپ میرے پاس آئے، میں 2 راتیں اور 1 دن روئی، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یہ رونا میرے جگر کو پھاڑ ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اثناء میں کہ وہ دونوں یعنی والدین جو تھے حضرت عائشہ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے اسے اجازت دی۔ وہ بیٹھی اور میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جب سے میرے متعلق کہا گیا اور جو کہا گیا آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، اور آپ 1 مہینہ اسی طریق پر رہے، میرے اس معاملے کے بارے میں آپ پر کوئی وحی نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا، پھر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری بریت فرمائے گا، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر رجوع برحمت ہو جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کر چکے،
میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوا، اور میں نے اپنے باپ یعنی حضرت ابوبکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیں۔ انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں جو آپ نے فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں کم عمر لڑکی تھی، قرآن زیادہ نہیں جانتی تھی، تو میں نے کہا بخدا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے دلوں میں وہ بیٹھ گئی ہے، اور آپ لوگوں نے اسے درست سمجھ لیا ہے، اور اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں فی الواقعہ بری ہوں، آپ لوگ مجھے اس میں سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں آپ کے پاس کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھ لیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے باپ کے کہ جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب اچھی طرح صبر کرنا ہی میرے لیے مناسب ہے، اور جو بات تم بیان کرتے ہو اس کے تدارک کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور اس سے مانگی جائے گی۔ پھر میں نے اپنے بستر پر رخ بدل لیا، اور میں امید کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بریت ظاہر کرے گا، لیکن بخدا مجھے گمان نہ تھا کہ وہ میرے متعلق وحی نازل کرے گا۔ میں اپنے خیال میں اس سے بہت ادنا تھی کہ میرے معاملے میں قرآن میں بات کی جائے گی، لیکن مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی رویا دیکھیں گے کہ اللہ مجھے بری قرار دیتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شدت کی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت آپ کو ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ سردی کے دن میں آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ تبسم فرما رہے تھے، اور پہلی بات جو آپ نے کی وہ آپ کا مجھ سے یہ فرمانا تھا کہ عائشہ اللہ کی تعریف بیان کرو، کیونکہ اللہ نے تمہاری بریت ظاہر کر دی ہے۔ اور میری ماں نے مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑا اتہام باندھا تھا تمہیں میں سے ایک گروہ ہے۔ جب اللہ نے میری بریت میں یہ نازل فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے کہا، اور وہ مصطح بن اساسہ کو بوجہ اس کے قریبی ہونے کے خرچ دیا کرتے تھے، غریب آدمی تھا تو خرچ دیا کرتے تھے، کہ اللہ کی قسم، حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مصطح کو کبھی خرچ نہیں دوں گا بعد اس کے جو اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، واللہ غفور الرحیم۔ اور تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں ضرور پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو انہوں نے مصطح کو دوبارہ دینا شروع کر دیا، جو آپ یعنی حضرت ابوبکر خرچ کرتے تھے، وہ خرچ دوبارہ شروع کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جاش سے میرے معاملے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت زینب سے پوچھا کرتے تھے میرے معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک زینب کو کہ اے زینب تم کیا جانتی ہو، تمہاری کیا رائے ہے یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی شنوائی اور بینائی محفوظ رکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے ان میں خیر ہی دیکھی ہے. آپ نے بیان فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اور یہی زینب وہ تھیں جو میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں اور اللہ نے انہیں پرہیزگاری کی وجہ سے بچا لیا. یہ ایک لمبی روایت ہے صحیح بخاری کی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں داخل رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیشگوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقے سے ٹال دیتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی، اس تذکرے میں بعض سادہ لوگ صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے. ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 2 وقتہ روٹی کھاتے تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو اس خطاب پر قسم کھائی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہیں دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. غفور الرحیم. تب حضرت ابوبکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی. اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے، حضرت مسلم فرماتے ہیں اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے. مثلا اگر کوئی اپنا خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا، تو اس کی توبہ اور تضرع پر معاف کرنا سنت اسلام ہے تا تخلق بے اخلاق اللہ ہو جائے، مگر وعدے کا تخلف جائز نہیں. ترک وعدہ پر باز پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ وعدہ کیا اور وعید کیا، وہ پھر پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہو چکا ہے. بہرحال اب ذکر ہے غزوہ احزاب کا جو شوال 5 ہجری میں ہوئی. قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین یہ تیسرا بڑا معرکہ تھا جو غزوہ خندق بھی کہلاتا ہے. یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں ہوا چونکہ قریش یہود خیبر اور بہت سے گروہ اس میں جتھا بندی کر کے مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے. اس لیے قرآن کریم میں مذکور نام احزاب سے بھی یہ معرکہ منسوب ہے، یعنی غزوہ احزاب. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تو خیبر چلے گئے. ان کے اشراف اور معززین میں سے چند آدمی مکہ روانہ ہوئے. انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ کی ترغیب دی. ان لوگوں نے قریش سے معاہدہ کیا اور سب نے آپ سے جنگ پر اتفاق کیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک وقت کا وعدہ کر لیا. بنو نذیر کے وہ لوگ قریش کے پاس سے نکل کر قبیلہ غطفان اور سلیم کے پاس آئے اور ان سے بھی اس قسم کا معاہدہ کیا اور پھر وہ لوگ ان کے پاس سے روانہ ہو گئے. قریش تیار ہو گئے. انہوں نے متفرق قبائل کو اور ان عربوں کو جو ان کے حلیف تھے جمع کیا تو 4000 ہو گئے. ابو سفیان بن حرب ان کا سردار تھا. راستے میں دیگر قبائل کے لوگ بھی اس لشکر سے ملتے رہے. یوں اس لشکر کی مجموعی تعداد 10,000 ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے مکے سے روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا. انہوں نے دشمن کی خبر دی اور انہیں دشمن کی خبر دی صحابہ کو اور اس معاملے میں ان سے مشورہ کیا. اس پر حضرت سلمان فارسی نے خندق کی رائے دی جو مسلمانوں کو پسند آئی. عہد نبوی میں مدینہ کی شمالی سمت کھلی تھی. باقی 3 اطراف میں مکانات اور نخلستان تھے جن میں سے دشمن گزر نہ سکتا تھا. چنانچہ کھلی سمت میں خندق کھود کر شہر کے دفاع کا فیصلہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کے ساتھ مل کر خندق کھودنی شروع کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمانوں کے ہمراہ خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے. کل 6 ایام میں یہ خندق کھودی گئی. اس خندق کی لمبائی تقریباً 6000 گز یا کوئی 3.5 میل تھی. حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. خندق کھودنے کے دوران حضرت ابوبکر اپنے کپڑوں میں مٹی اٹھاتے تھے
اور آپ نے خندق کھودنے میں بھی باقی صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ خندق کی کھدائی کا کام مقررہ وقت کے اندر جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ خندق کھودنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو جب ٹوکریاں نہ ملتیں تو جلدی میں اپنے کپڑوں میں مٹی منتقل کرتے تھے، اور وہ دونوں نہ کسی کام میں اور نہ سفر و حضر میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں سخت محنت کی، کبھی کدال چلاتے اور کبھی بیلچے سے مٹی جمع کرتے اور کبھی ٹوکری میں مٹی اٹھاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر اپنے بائیں پہلو پر پتھر کا سہارا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہو کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے سے روکتے رہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہ دیں۔ قریش اور اس کے حامیوں کے 10,000 کے لشکر نے مدینہ کے مسلمانوں کا جب محاصرہ کر لیا تو اس محاصرے کے زمانے میں حضرت ابوبکر مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے کی قیادت کر رہے تھے۔ بعد میں اس جگہ جہاں حضرت ابوبکر نے قیادت فرمائی ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد صدیق کہا جاتا تھا۔ یہ ذکر ابھی انشاءاللہ چلے گا آئندہ بھی۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلا ذکر ہے مکرم مبارکہ بیگم صاحبہ جو مختار احمد گوندل صاحب کی اہلیہ تھیں۔ 11 جنوری کو ان کی وفات ہوئی ہے 93 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چودھری غلام محمد گوندل صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بہو تھیں، جماعتی خدمت بہت شوق سے بجا لاتی تھیں۔ اپنے گاؤں چک 99 شمالی کی صدر لجنہ بھی رہی ہیں۔ 100 مصلات کی پابند، نیک اور غریب پرور اور مخلص خاتون تھیں۔ ساری عمر بچوں اور بڑوں کو قرآن کریم پڑھانے کی توفیق پائی۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ عثمان خان میں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ افتخار احمد گوندل صاحب مربی سلسلہ سیرا لیون ہیں آپ کے بیٹے، اور فواد احمد صاحب مربی سلسلہ کی دادی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں پوتوں پوتیوں میں اور بھی مربیان ہیں، واقفین زندگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی دعائیں اپنی نسل کے لیے قبول فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے میر عبدالوحید صاحب کا، جو 12-13 جنوری کی رات کو جن کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 58 سال ان کی عمر تھی۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا میر احمد دین صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں 1911 میں احمدیت قبول کی تھی۔ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ اس طرح ننیال کی طرف سے احمدیت کا نفوذ ان کے نانا حضرت شیخ اللہ بخش صاحب آف بنو سے ہوا۔ عبدالوحید صاحب کے دادا کا نام عبدالکریم صاحب تھا۔ انہیں تبلیغ کا بہت شوق تھا، اس لیے یہ دادا ان کے پشاور میں مولوی عبدالکریم کے نام سے مشہور تھے۔ ذاتی مطالعہ بہت کرتے تھے، اپنی لائبریری بھی بنائی ہوئی تھی۔ 1974 میں جب اسمبلی میں وفد پیش ہوا تھا خلیفۃ المسیح ثالث کی سرکردگی میں، تو بعض نایاب کتب کی ضرورت تھی جو ان کی لائبریری سے اصول ملی۔ یہ ان کے بہنوئی نے یہ روایت دی ہے۔ 9 ستمبر 2020 کو توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگنے کی وجہ سے 295 تحت سی کے تحت میر عبدالوحید صاحب کی فیملی کے خلاف مقدمہ بنایا گیا اور ملاؤں اور عوام الناس نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، لیکن پولیس نے ان کو وہاں فیملی کسی طرح وہاں سے نکالا اور راولپنڈی پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد راولپنڈی سے ہی ان کے گھر سے رات کو چھاپہ مار کے پولیس نے ان کے بیٹے عبدالمجید صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے میر عبدالوحید صاحب کو 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ ان کے ایک بیٹے جن کا ابھی ذکر کیا ہے عبدالمجید صاحب اسیر رائے مولا تھے، گرفتار کر لیا، ابھی تک اسیر رائے مولا ہیں، جیل میں ہی تھے تب ان کے والد کی وفات ہو گئی، شامل بھی ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخلوق کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور
جو بیٹے ان کے اسیر ہیں، 20 سال تقریباً عمر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے کرم سید وقار احمد صاحب کا، جو امریکہ میں تھے۔ 17 جنوری کو 58 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اہلیہ وقار احمد خان کی اہلیہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی نواسی، ان کے نواسی کی بیٹی، اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی پوتی کی بیٹی تھیں، ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا تعلق حضرت مسیح صاحب کے خاندان سے ہے۔ ان کی شادی ہوئی شاہ صاحب کی یہاں اس خاندان میں۔ ان کی بیوی شازیہ خان کہتی ہیں کہ خلیفہ المسیح رابع نے مجھے دعا کے لیے کہا، رشتے کے لیے، اور پھر دعاؤں کے بعد جب میں نے حامی بھری تو خلیفہ المسیح رابع نے اس رشتے کو منظور فرمایا، یعنی حضرت خلیفہ المسیح رابع نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ وقار لکھتی ہیں کہ وقار صاحب نے 33 سال کی شادی شدہ زندگی میں میری انگلی پکڑ کر مجھے چلایا، ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا، بے مثال باپ تھے، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اور سادہ سے انسان تھے، اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، اور اگر کوئی تھی بھی تو گھر والوں پہ قربان کر دیتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب انہوں نے کسی کو نہایت فخر سے یہ کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں اور اپنا عہد دہراتا ہوں، اور میرے لیے اس عہد کو نبھانے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے، ہر چیز میں قربان کر سکتا ہوں اس عہد پہ، اور صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ کڑا امتحان ان پہ آیا تو انہوں نے اس عہد کا پاس کیا، اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد نبھایا تھا اور جو نبھاتے رہے اس کو پورا کیا، اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں کی۔ خلافت کی اطاعت سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا۔ کہتی ہیں کہ جو بات ان کو کبھی سمجھ نہیں بھی آتی تھی اس کی بھی اطاعت کرتے تھے، کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ نہایت شکر گزاری والی طبیعت تھی، اور ہر وقت کہتی ہیں مجھے بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ مالی قربانی میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ ان کے بیٹے عزیزم سید عادل احمد جو مربی سلسلہ ہیں، جامعہ احمدیہ کینیڈا سے انہوں نے شاید پاس کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے والد ایک سادہ اور مخلص انسان تھے، کبھی اپنے آپ کی فکر نہیں کی، اور ہمیشہ سب بچوں اور امی کی ضروریات کا خیال رکھا۔ کوئی اچھی چیز اپنے لیے نہیں لیتے تھے، بلکہ کئی دفعہ یاد دہانی کروانی پڑتی تھی کہ اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا کریں۔ مربیان اور نظام جماعت کو بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ان کے سسر محمود احمد خان صاحب جو مرزا بشیر احمد صاحب کے نواسے اور نواب مبارکہ بیگم صاحب کے پوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وقار یعنی ان کے داماد ایک نہایت خوش اخلاق اور مہمان نواز انسان تھا۔ کبھی کہتے ہیں میں نے ان کے ماتھے پہ بل نہیں دیکھا، جتنے مرضی مہمان بھی آ جائیں اور جو بھی ہو جائے ان کے ساتھ کوئی بات بھی ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ شروع میں یاد ہے مجھے کہ اپنے بیٹے عادل کی عام لاپرواہ زندگی میں جو لاپرواہی ہوتی تھی اس کو بار بار ٹوکا کرتا تھا، لیکن جب عادل نے وقف کیا تو پھر وقار کا رویہ مکمل بدل گیا، اور پھر یہی بچہ ان کا سب سے قریبی بن گیا اور اس کی بہت عزت اور احترام کرنے لگ گئے۔ منیر احمد صاحب سابق امیر جماعت ابوظبی لکھتے ہیں کہ وقار صاحب فیملی کے ساتھ ابوظبی ملازمت کے دوران ملازمت کرتے رہے، وہاں اس دوران میں ان کے قریبی گھریلو تعلقات بھی قائم ہوئے۔ ایک پروفیشنل
تھے بینک میں کام کرنے والے، بینکر تھے. طبیعت کی سادگی اور ملنساری آپ کے خاص وصف تھا. سلسلہ اور نظام سے گہری وابستگی رکھتے تھے. خلافت کے لیے حد درجہ محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار تھے. کہتے ہیں امریکہ جانے تک اپنی رہائش گاہ کو اپنی جماعتی ضروریات کے لیے بڑی بشاشت سے پیش کیا، جو جمعہ اور دیگر اجتماعات کے لیے کام آتی رہی. جماعت کے انٹرنل آڈیٹر کے طور پہ بھی انہیں کام کرنے کی توفیق کی. اسی طرح سید ہاشم اکبر نے بھی لکھا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ہمیشہ ملنسار اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار پایا. اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی قبول فرمائے. جنازہ ان کے سب کے جنازہ میں نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.